السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ حامد و مصلیا اما بعد۔ محترم ناظرین، رمضان کی کرنیں سیریز میں آپ کا خیر مقدم۔ ایک اور کرن کہ نیکیوں کی فراق میں ایک مسلمان کو ہمیشہ نیکیوں کی تلاش میں رہنا چاہیے۔ کب، کہاں، کیسا موقع ہاتھ آ جائے کہ کوئی کام کر گزریں، اللہ رب العالمین نیکیوں سے نواز دے۔ رمضان کا یہ پورا مہینہ ہم دیکھتے ہیں اور رب العالمین کا اہتمام، انتظام دیکھتے ہیں تو وہاں سے یہ بات نکل کر آتی ہے، یہ تمام تر انتظام کا مقصد ایک ہی ہے، وہ یہ ہے کہ نیکیاں زیادہ سے زیادہ ہم کما لیں اور گناہ کو مٹا ڈالیں، اللہ سے معاف کرا لیں۔ ہمارا جو نامہ اعمال ہو اس میں نیکیوں کا ذخیرہ ہو جائے اور اس میں جو برائیاں ہیں اس کو مٹا دی جائیں۔ یہ اللہ کا خاص انعام ہے، اکرام ہے، جو رمضان کی صورت میں ہمارے سامنے رب العالمین نے عطا فرمایا ہے۔ اس کے علاوہ بے شمار مواقع رب العالمین فراہم کرتا ہے تاکہ نیکیاں ہم زیادہ سے زیادہ کر لیں۔ قیامت کے دن ہوگا اور انسان کے نامہ اعمال تولے جائیں گے، نیکیوں کا پلڑا بھی ہے اور برائیوں کا پلڑا بھی ہے۔ رب العالمین نے اس کے بارے میں فرمایا فَمَنْ ثَقُلَتْ مَوَازِينُهُ فَأُولَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ، کہ جس شخص کے نیکیوں کا پلڑا بھاری ہو گیا، فَأُولَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ، یہی وہ لوگ ہیں جو کامیاب ہو گئے۔ وَمَنْ خَفَّتْ مَوَازِينُهُ فَأُولَئِكَ الَّذِينَ خَسِرُوا أَنفُسَهُمْ فِي جَهَنَّمَ خَالِدُونَ، اور جس شخص کے نیکیوں کا پلڑا ہلکا ہو گیا، بس یہی وہ لوگ ہیں جو خود خسارہ اٹھانے والے ہیں اور ہمیشہ ہمیش جہنم رہنے والے ہیں۔ میرے بھائیوں، میرے عزیزوں، رمضان المبارک کا یہ موقع ہمیں یہ پیغام دیتا ہے، رمضان ہماری یہ رہنمائی کرتا ہے، رمضان کی کرن ہمیں یہ روشنی دکھاتی ہے کہ ہم اس مہینے کو یا اس کے علاوہ دیگر ایام میں جب بھی موقع ملے ہم نیکیاں سمیٹتے جائیں، ذخیرہ کرتے جائیں اور اپنے نامہ اعمال کو نیکیوں سے بھر ڈالیں۔ رب العالمین نے رمضان المبارک کے مہینے میں بہت ساری نیکیوں کا انتظام کر رکھا ہے، ایک ماحول تیار کر دیا ہے۔ پیارے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث و فرامین کی روشنی میں ہمیں یہ پیغام ملتا ہے کہ رمضان میں رب العالمین نیکیوں کا اجر بڑھا دیتا ہے۔ خود روزے کا اجر ایک الگ ہے اور ساتھ میں دیگر نیکیوں کے اجر کو رب العالمین بڑھا دیتا ہے۔ پیارے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث مبارکہ ہے کہ آپ نے فرمایا کہ جس شخص نے رمضان میں عمرہ کیا تو رب العالمین اس کا ثواب جو ہے حج کا دیتا ہے۔ اس طریقے سے رب العالمین عمرے کا ثواب حج کے برابر کر دیا ہے۔ ایسے اس مہینے کے اندر لیلۃ القدر ہے، ایسی رات جس میں عبادت کر لینا 1000 مہینوں کی عبادت سے زیادہ افضل ہے۔ آپ ذرا سوچیں کہ ہم پوری زندگی محنت کریں، اتنا ثواب نہیں مل پاتا جتنا کہ رمضان کی اس ایک رات میں جو لیلۃ القدر کے نام سے مشہور ہے، اس میں اگر ہم کریں تو رب العالمین اتنا زیادہ ثواب دیتا ہے۔ ایسی تلاوت قرآن کریم کا معاملہ یہ ہے کہ تھوڑا پڑھیں زیادہ اجر ملنے والا ہے، اذکار کرتے رہیں۔ صبح سے لے کر شام تک بہت سارے مواقع ہیں ہم خالی بیٹھے ہیں، ہم کچھ نہیں کر پا رہے ہیں، تو سبحان اللہ، الحمدللہ، لا الہ الا اللہ، اس کے علاوہ بے شمار اذکار ہمیں یاد ہیں، ان اذکار کو اپنے زبان پر جاری رکھیں۔ نماز کے بعد کے اذکار ہیں، اس کے علاوہ دیگر اور مواقع پر ایسے ہی رب العالمین کی راہ میں خرچ کرنا، 1 روپے خرچ کرنا، 2 روپے خرچ کرنا،
اس کے ذریعہ سے نیکیوں میں اضافہ کیا جا سکتا ہے۔ یہ چند چیزیں میں نے آپ کے سامنے رکھی ہیں، اس کے علاوہ بے شمار چیزیں ہیں کہ ہم کسی کو نیکی کا حکم دے رہے ہیں، کسی کو برائی سے روک دے رہے ہیں، کسی کی رہنمائی کر دے رہے ہیں، کسی کا تعاون کر دے رہے ہیں۔ رمضان کا مہینہ ہے، یہ نیکیوں کا موقع ہے، نیکیوں کا موسم ہے، اس کی وجہ سے زیادہ سے زیادہ ہم نیکیاں کما سکتے ہیں۔ لیکن افسوس کے ساتھ ایک بات مجھے عرض کرنا ہے، وہ یہ ہے کہ ہم یہ دیکھتے ہیں اور آپ بھی دیکھتے ہیں، اور شاید اپنے آپ پر بھی آپ محسوس کرتے ہیں کہ رمضان کا مہینہ جیسے شروع ہوتا ہے، ایک شوق ہے، ایک ذوق ہے کہ عبادت کریں گے، نیکیاں کریں گے، خوب محنت کریں گے، اور کرتے بھی ہیں۔ لیکن جیسے جیسے رمضان گزرتا ہے، ایام گزرتے ہیں، ہم سست پڑ جاتے ہیں، اور اس طریقے سے نیکیوں میں جو محنت ہونی چاہیے وہ کم پڑ جاتی ہیں، اور دھیرے دھیرے ہم عام ایام کی طرف اس کو گزارنے لگتے ہیں، حتیٰ کہ معاملہ یہاں تک بڑھ جاتا ہے کہ ہم برائیوں میں ملوث ہونے لگتے ہیں، اور اہم مواقع پر ہم موبائلوں میں اور دیگر چیزوں میں ان تمام چیزوں کو دیکھنا سننا جو عام حالات میں بھی جائز نہیں، اس میں کرنے لگتے ہیں۔ اس لیے میرا کہنا یہ ہے کہ میرے بھائیوں، میرے عزیزوں، رمضان یہ پیغام دیتا ہے کہ پوری زندگی ہمیں نیکیوں کو کمانے میں لگانا چاہیے۔ خاص مواقع جو اللہ تعالیٰ نے عطا کیے ہیں اس کا اہتمام کرنا چاہیے، لہذا یہ موقع ضائع مت ہونے دیجیے، کما لیجیے، اپنے نامہ اعمال کو نیکیوں سے بھر لیجیے۔ پتہ نہیں آئندہ وہ موقع ملے نہ ملے، پتہ نہیں رمضان آئے یا نہ آئے دوبارہ زندگی میں۔ کتنے ایسے لوگ تھے جو پچھلے رمضان میں رہے ہوں گے اور آج وہ نہیں ہیں، لہذا اس موقع کو ضائع نہ دیں، ضائع نہ کریں، بلکہ یہ سمجھ لیں کہ یہ آخری ہمارا رمضان ہے۔ اس کے بعد جو بھی مواقع ہم کو ملتے ہیں نیکیوں کے، نیکیوں میں سبقت کریں، نہ شرم ہو، نہ جھجک ہو، نہ سستی ہو، نہ کاہلی ہو، بلکہ دھیرے جو بھی موقع ملے بڑھیں، اللہ کی طرف بڑھیں، نیکیوں کی طرف۔ وَسَارِعُوا إِلَىٰ مَغْفِرَةٍ مِّن رَبِّكُمْ، سبقت کریں، ایک دوسرے سے مسابقہ کریں۔ رب العالمین ہم تمام کو خوب نیکیاں کمانے والا بنائیں، اور اپنے نامہ اعمال میں نیکیوں کا ذخیرہ کرنے والا بنائیں، برائیوں سے بچنے کی توفیق دے۔ آمین، تقبل رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔